الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کا نام لے کر ایک ایک کو بتایا، کیا تم لوگوں نے مجھ کو خطوط بھیج کر یہاں پہ بلایا نہیں تھا؟ اگر تم میرے یہاں آنے سے راضی نہیں ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ میں یہاں پر رہوں، تو مجھے چھوڑ دو، میں پرامن علاقے میں جا کر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ اس کا تذکرہ گزشتہ کل ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زہیر ابن القین کو جو سردار بنایا تھا لشکر کی ایک جانب کا، وہ دشمن کی طرح بڑھتے ہوئے زور زور سے انہوں نے دشمن کو خطبہ دیا اور دشمن کو کہا کہ اے اللہ کے بندو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمیہ کے بیٹے یعنی عبید اللہ ابن زیاد سے زیادہ محبت و نصرت کا حقدار ہے۔ اگر تم لوگ ان کی نصرت اور مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو اور ان کے چاچا زاد بھائی یعنی یزید ابن معاویہ کو چھوڑ دو، وہ معاملے کو حل کریں گے، وہ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ چونکہ پیچھے تذکرہ آیا تھا کہ حضرت حسین بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ 3 شرائط تو میں رکھتا ہوں، یہ اگر ان میں سے کوئی آپ کو منظور ہے تو منظور کر لو، ورنہ آپ جو بیعت کہہ رہے ہو میں وہ بیعت نہیں کروں گا۔ ان کا جو ارادہ تھا وہ یزید ابن معاویہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے تھے اور سلطنت کی حکومت کی جو مصلحتیں تھے وہ ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ صرف اور صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یزید کے پاس جا کر کچھ مصلحتوں کے پیش نظر اگر وہ ان کو مانتا تو حضرت حسین تیار تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ تو اس لیے زہیر ابن القین نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ اپنے بھائی اپنے چاچا زاد بھائی یعنی یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا اس پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ قتل حسین کے بغیر بھی تمہاری اطاعت سے راضی ہوگا، یعنی ان کو قتل کیے بغیر بھی وہ تمہاری اطاعت سے راضی ہوگا، تو خواہ مخواہ حضرت حسین کو قتل کرنے کے در پہ کیوں اترے ہو؟ لیکن دشمن نے ایک نہ مانی، دشمنوں نے انکار کر دیا، دشمنوں نے بات کو نہیں مانا۔ ان میں سے شمر ابن ذوالجوشن کھڑا ہوا اور اس نے زبیر ابن القین کی طرف تیر چلایا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، لہٰذا زبیر ابن القین خاموش ہو گئے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ ابن حوزہ نامی شخص ایک تھا، اس نے کافرہ حسینی کی طرف بڑھتے ہوئے زور زور سے پکارا، کیا تم میں سے کوئی حسین ہے؟ لیکن قافلہ حسینی میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو قافلہ حسینی میں سے آواز آئی کہ ہاں ہمارے یہاں حسین موجود ہے، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ تو اس بدبخت اور کمینے نے سامنے سے جواب دیا کہ اے حسین، جہنم کی بشارت قبول کر لو۔ حضرت حسین نے ادھر سے اس شخص کو جواب دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تو رب رحیم اور رسول شفیع کے پاس جاؤں گا، جہنم میں تو ہی جائے گا، جہنم کا حقدار تو ہی ہے، تو ہی جہنم کی بشارت قبول کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابن حوزہ ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کی کہ کہا کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچ لے۔ یہ سن کر اس ابن حوزہ کو غصہ آیا، غصے میں اس نے اپنا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہوا۔
لیکن سوار ہوتے ہوتے اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور اس کا پیر، اس کی پنڈلی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. آدھا حصہ اس کے گھوڑے کی اس رکاب میں ہی پھنسا رہا. گھوڑا چونکہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کو دوڑایا تو گھوڑا دوڑتا گیا. اس نے پورے میدان کا چکر لگایا، وہ درختوں کے ساتھ ٹکرتا رہا، پتھروں کے ساتھ لگتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی. تو اللہ رب العزت نے اس کمینے اور بدبخت شخص کو جس نے حضرت حسین کی شان میں گستاخی کی فوراً نقد سزا اس کو دی وہاں پر، کہ اس کو ایسی موت دی کہ اس کو دیکھ کر اس عمر بن سعد کے قافلے میں، یعنی دشمن کے قافلے میں، دشمن کے قافلے میں مسروق ابن وائل ایک شخص تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کو قتل کرنے کے غرض سے آیا تھا، قتل کے ارادے سے آیا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ قافلہ حسینی کے اہل بیت کی شان جب دیکھی کہ حضرت حسین کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت نے اس کمینے کو کیسی موت دی، تو یہ دیکھ کر اس نے اس دشمن کے قافلے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے اس نے رائے فرار اختیار کی. چنانچہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہونے کے بعد تیر چلتے رہے، تلواریں چلتے رہی. تو عمر بن قرظہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور دشمن کی طرف سے تیر آئے اور ان کے جسم پر لگ کر یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے ساتھی تھے، کل 72 ساتھی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان میں سے تمام حضرات نے جرأت اور قوت کے ساتھ جنگ لڑی اور اہل کوفہ کے جتنے گھڑ سوار تھے ان تمام کو شکست دی. یہ تھوڑے سے مختصر سے تھے اور وہ بہت زیادہ تھے. ہر ایک کو اتنی بہادری سے اور اتنی چستی سے انہوں نے جنگ لڑی کہ ان میں سے ایک ایک کو شکست دے دی، ایک ایک کو انہوں نے کمزور کر دیا. یہ دیکھ کر عزرا ابن قیس نے یہ پورا منظر جب دیکھا تو اس نے عمر بن سعد جو قافلے کا سردار تھا، جو قافلے کا لیڈر اور کمانڈر تھا، اس کی طرف ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہو اس قافلہ حسینی کے ان چند گھڑ سواروں نے ہم پر کیا سختی گرائی ہے، کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم کو کمزور کر رہے ہیں، کیا آپ یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس منظر سے بچنے کے لیے، ان کے ان واروں سے بچنے کے لیے ہمیں کمک کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کچھ پیادل آدمی اور کچھ سوار بھیجو جو ان سے مقابلہ کریں گے، ان سے لڑیں گے. چنانچہ اس نے اس کے پاس قاصد بھیجا اور قاصد بھیج کر اس نے اس کو کمک بھیجی اور جنگ چلتے رہے. پھر 10 محرم الحرام کو سب سے پہلے قافلہ حسینی میں جو شہید ہونے والے شخص تھے، انشاءاللہ آئندہ کل اس پہ بات کریں گے. اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے اور زندگی کے اندر ان کے جیسے اخلاق تھے، ان کے جیسے کردار اور افعال تھے، ویسے اعمال، افعال اور اخلاق اور کردار ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق